عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بے شمار حمد و ستائش کے ذخائر آستانہ کبریاں پروار کرتا ہوں، جس نے مجھ جیسے نااہل کو فکر و دانش، فہم و نظر، ادب و آگہی، صلاح و اصلاح، معرفت و فدائیت، شریعت و طریقت اور امن و رحمت کے مرکز مادر علمی میں اپنی علمی تشنگی ساقیان امت کے قلب و نظر سے ظاہر کرنے کا پرغوف پرکیف موقع عنایت فرمایا، اور درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتا ہوں اس دلالہ عرب فقر کونین ہادی ثقلین اور پیغمبر تہامی پر، جس نے عالم کو کفر و ضلالت کے عمیق غار سے نکال کر حضرت انسان کو گمشدہ انسانیت سے نوازا. اس کے بعد میں اپنی اور ادارہ حاضہ کے تمام اراکین اور اساتذہ کرام اور ناظم مدرسہ کی جانب سے سراپا شوق و نیاز ہو کر تمام آنے والے مہمانان اعظام کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی چشم عنایت سے ہماری اس بزم پربہار کی صدا پر لبیک کہا اور اس کو کیف و سرور بخشا. میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تمام حضرات جلسے گاہ میں ادارہ حاضہ کے بالائی منزل پر جلد سے جلد تشریف لائے تاکہ جلد از جلد جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھائی جائے. محترم و مکرم مہمانان گرامی، باہر سے آئے ہوئے تمام علماء کرام، حاضرین جلسہ اور اساتذہ مدرسہ، الحمدللہ مدرسہ عربیہ ترتیل القرآن احمد علی کالونی نرنگل روڈ دیگلور ضلع ناندیڑ مہاراشٹر کے 24واں سالانہ جلسہ و تقسیم انعامات آج بڑے ہی اچھے انداز میں منایا جا رہا ہے. اس جلسے کے سرپرست حضرت قاری محمد اسعد صمدی صاحب بانی مناظم مدرسہ عربیہ تجوید القرآن ناندیڑ، اور اس جلسے کے صدر محترم حضرت مولانا امیر اللہ خان صاحب دامت برکاتہم بانی مناظم سراج العلوم و سراج البنات محبوب نگر، اور اس جلسے کے نگراں ادارہ حاضہ کے صدر محترم الحاج صدیق سلیم دیشمکھ صاحب اور دیگر ناندیڑ سے تشریف لائے ہوئے مہمانان خصوصی کے طور پر حضرت مولانا عبدالوحید صاحب اشاعتی ناظم مدرسہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم ام مکتوم اردھاپور ناندیڑ، اور شہر دیگلور کے مشاہیر علماء کرام، ادارہ حاضہ کے تمام اساتذہ کرام، ناظم مدرسہ، طلباء جدید و قدیم ادارہ حاضہ اور دیگر جملہ جلسے گاہ میں تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، میں آپ تمام کا ادارے کے اس پروقار جلسے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. آج کا ہمارا یہ جلسہ جو کہ ادارے کے آخری دنوں میں طلباء کی حوصلہ افزائی اور عوام الناس کے روبرو ادارے کی خدمات اور سال بھر کے نتیجہ سامنے لایا جاتا ہے. محترم حضرات، آج سے 25 سال قبل شہر دیگلور میں اس ادارے کا قیام عمل میں آیا تھا، اور اسی وقت سے یہ ادارہ اپنے عروج کی طرف گامزن ہے. اس ادارے کے بانی حضرت قاری سید عقیل الرحمن صاحب علیہ الرحمہ، جو یکم اپریل 2020 رات 11 بجے اس دنیا فانی سے عالم بقا کی طرف گامزن ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ استاد الاساتذہ والعلماء والحفاظ اور صدر جلسہ کے استاد محترم ہیں، جن کا نام نامی حضرت مولانا الحاج سید انیس الرحمن صاحب مظاہر رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اللہ ان دونوں پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرمائیں، ان کی مرقد کو نور سے منور فرمائیں، اعلیٰ علیین میں اعلیٰ و عرفہ مقام و منزلت عطا فرمائیں.
حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کے زیر نظامت یہ ادارہ پروان چڑھتا گیا اور آج یہ ادارہ ایک پودے سے ایک تناور درخت کی مانند بن گیا اور درجنوں حفاظ اکرام اس ادارے سے فارغ ہو کر اپنے علاقوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور کئی طلباء اپنی علمی لیاقت کو پروان چڑھانے کے لیے ہندوستان کے نامور اداروں میں اپنی تعلیم کو آگے بڑھایا اور نامور اداروں سے سند فضیلت حاصل کی ہے اور حاصل بھی کر رہے ہیں، اور بہت سے طلباء نے قرآن کریم حفظ کرنے پر اکتفا کیا، اور ایسے بھی بہت سے سینکڑوں طلباء ہیں جو اس ادارے سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح شعبہ نسوان یعنی لڑکیوں کی تعلیم کی غرض سے سن 2010 میں قاری صاحب رحمہ اللہ کے گھر پر امت کی بیٹیوں کی تعلیم کی فکر کی تاکہ امت کی بیٹیوں کا قرآن اور عقائد ٹھیک ہو جائے اور روزمرہ کے مسائل سے آگاہی حاصل ہو جائے۔ اسی مناسبت سے یہ شعبہ قیام عمل میں لایا گیا۔ الحمدللہ یہ شعبہ خاموشی کے ساتھ ایک بڑے لیول پر اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس شعبے میں 130 طالبات زیر تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں اور 3 معلمات اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ اس ادارے کا مستقبل تابناک بنائیں۔ سب سے پہلے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ آپ سنجیدگی کا ماحول بنائیں۔ ہمارا یہ پروگرام منزل مقصود تک اسی وقت پہنچ سکتا ہے جبکہ آپ کی ہمدوشی میسر آئے گی، اس لیے آخر تک ساتھ دینے کی زحمت گوارہ فرمائیں۔ ہمارے اس مختصر پروگرام میں انشاءاللہ العزیز آپ قرآن کریم کی دلکش تلاوت، زمزمہ خیز نعتیں اور ایمان افروز تقاریر اور علماء اکرام کی پرمفت باتیں اور شعلہ نما بیانات اپنے مابین ملاحظہ فرمائیں گے۔ علامہ شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد ادخلا حضر الطریق قصہ مختصر۔ حضرات مہمان عظام دبستان حکمت و دانش کے پرکیف گلفشانوں، ہمارے اکابر اور اسلاف کا یہ طریقہ متوارثہ رہا ہے کہ جب ایسی کوئی مجلس منعقد ہوتی ہے تو آغاز سے پہلے ہی ایسی ہستی کو منتخب کر لیا جاتا ہے جس کی سرکردگی میں منزل مقصود تک پہنچا جا سکے۔ چنانچہ اپنے اکابر کی اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم بھی ایک ایسی ذات کا انتخاب کرتے ہیں جو فکر و دانائی، فہم و تدبر، فراست و ذکاوت، علم و حلم، زہد و تقوی کے حسین مرجع اور حقیقی سنگم ہیں۔ اس لیے میں دعوت دیتا ہوں آج کے ہمارے اس بزم کے مہمان خصوصی محبوب نگر سے تشریف لائے ہوئے بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد امیر اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کے وہ اس نشست کو قبول فرمائیں۔ اس لیے میں تائید صدارت کے لیے ادارہ حاضہ کے شعبہ حفظ کے استاد محترم حافظ سید عتیق احمد صاحب کی وہ آئیں اور تائید صدارت فرمائیں۔ الحمدللہ وبہ نستعین۔ تیری شادگی تیری عاجزی ہر ادا با کمال ہے، تیری شادگی تیری عاجزی ہر ادا با کمال ہے۔ مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے، میرا رہبر بے مثال ہے۔ محترم سامعین اکرام، مسند صدارت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے جس باکمال شخصیت کا نام اس میں گرامی پیش کیا گیا ہے، میں اپنی جانب سے اور اراکین مدرسہ و جمیع اساتذہ اکرام کی جانب سے پرزور الفاظ میں تائید کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ آئیے محترم حضرات، اب مقصد اصلی کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ تلاوت کلام اللہ کا ہے، کیونکہ ہمارے ہر اصلاحی، سیاسی، دینی، معاشرتی پروگرام میں تلاوت کلام اللہ سے زیب و زینت حاصل کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ سب سے بڑا اور معزز تحفہ ہے جو اہل زمین پر رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ لہٰذا میں تلاوت کے لیے اس شعر کے ساتھ درخواست کرتا ہوں ادارہ حاضہ کے شعبہ حفظ کے متعلم حافظ مرزا راحیل بیگ ابن منیر بیگ کہ وہ تشریف لائیں
اور تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں فسبحان من تحوى الرياح بأمري وهو في الأيام ما شاء يفعل ومن عرشه فوق السماوات كلها وأقضاه في خلقه لا تبدل۔ حافظ مرزا راحیل پہ نماز پڑھ۔